رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ ڈاکٹر وزیر خان، اگرچہ آپ دہلی یا مضافات دہلی کے باشندے نہیں ہیں، آپ کا اصل وطن بہار بتایا گیا ہے، مگر چونکہ عیسائیت اور عیسائیت نواز انگریزوں کے خلاف جہاد میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے شریک رہے ہیں، اس لیے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے تذکرے کے ساتھ آپ کا ذکر خیر بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ 1857 کے اسباب بغاوت میں ان کوششوں کا کسی قدر ذکر گزر چکا ہے جو عیسائی مشنریوں کی طرف سے ہندوستان میں جاری تھی، تاکہ مذہبی ہم نوائی حاصل کر کے برطانوی سامراج کو لازوال بنا دیا جائے۔ ان کوششوں کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے مذہب پرستوں کو مناظرے کا چیلنج دیا جاتا تھا، اور چونکہ اس وقت تک اقتدار کے وارث عام طور پر مسلمان ہی تھے، لہذا چیلنج کا نمایاں رخ مسلمانوں کی طرف رہتا تھا۔ رد عیسائیت کی خدمت حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب اور ڈاکٹر وزیر علی خان صاحب نے اپنے ذمہ لی تھی۔ ڈاکٹر صاحب یورپ جا چکے تھے، انگریزی کے ساتھ یونانی اور عبرانی زبانوں میں بھی آپ کو کافی درک تھا۔ آپ نے یورپ سے واپس آ کر آگرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ تاج محل کے قریب محلہ غازیاں میں آپ کی سکونت تھی۔ یہیں مولانا رحمۃ اللہ سے تعارف حاصل ہوا اور علمی رجحانات کی یگانت نے ایک جان دو قالب کی مثال صادق کر دی۔ اس دور کی مناظرانہ تاریخ میں پادری فنڈر کی شکست خاص اہمیت رکھتی ہے، جس نے ترقی پذیر عیسائیت پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ پھر آخر تک وہ پنپ نہ سکی۔ پادری فنڈر کو شکست دینے والے یہی مولانا رحمۃ اللہ صاحب اور ان کے رفیق و معاون ڈاکٹر وزیر علی خان صاحب تھے۔ فنڈر 1854 میں یورپ سے آیا تھا۔ رجب 1872 مارچ 1856 میں مناظرہ ہوا۔ اس شکست فاش کے بعد فنڈر کے لیے ہندوستان میں منہ دکھانا مشکل تھا۔ وہ یہاں سے فرار ہوا۔ چند سال بعد 1867 میں وہ قسطنطنیہ پہنچا اور وہاں بھی اسی طرح چیلنج کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب اور ان کے دوست ڈاکٹر وزیر علی خان صاحب بھی ہجرت کر کے مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے مولانا کو قسطنطنیہ طلب کیا۔ فنڈر کو وہاں بھی شکست فاش نصیب ہوئی۔ ڈاکٹر وزیر خان صاحب 1857 کے دور انقلاب میں دہلی تشریف لیا اور جب تک جنگ جاری رہی دہلی میں مقیم رہے۔ بہادر شاہ اور جنرل بخت خان کی طرف سے آپ کو خدمات بھی سپرد کی گئیں۔ جنرل بخت خان نے آپ کو لارڈ آف آگرہ بھی بنا دیا تھا۔ پھر جنرل بخت خان کے ساتھ ہی آپ لکھنؤ تشریف لے گئے، اور جب ہر طرح ناکامی ہوئی تو کسی طرح چھپا کر مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہاں اپنے علاج معالجہ شروع کر دیا، جس سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچا، اور وہی آپ کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی بدو شیخ کی بیوی بیمار ہوئی، مرض لا علاج تھا، اطباء مایوس ہو چکے تھے۔ بدوی رئیس نے سب سے مایوس ہو کر ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے علاج سے اللہ تعالیٰ نے مریضہ کو شفا بخشی۔ یہ بدوی شیخ ڈاکٹر صاحب کا بہت ممنون ہوا۔ کچھ عرصے بعد حکومت برطانیہ نے حکومت ترکیہ سے گفتگو کر کے ڈاکٹر صاحب کی حوالگی کا پروانہ حاصل کر لیا۔ جب بدو سردار کو علم ہوا تو اس نے شریف مکہ کے پاس پیغام پہنچایا کہ ڈاکٹر وزیر خان میری اما میں ہیں۔ جب تک میرے قبیلے کے 20,000 افراد کٹ نہ جائیں گے، ڈاکٹر وزیر خان کو حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ شریف مکہ نے یہ رپورٹ حکومت ترکیہ کو پیش کر دی۔ باب عالی مرکزی حکومت ترکیہ نے یہ پروانہ منسوخ کر دیا۔ رڑکی، ضلع سہارنپور، 21 مئی 1857 کو گجر قوم پرستوں نے رڑکی ضلع اور شہر کو آزاد کرا لیا تھا، لیکن 30 مئی کو انگریزی فوجوں نے دوبارہ رڑکی کو اپنے قصبے میں کر لیا اور رسد پہنچائی۔ 2 جون کو رڑکی کی فوج کے کچھ سرغنوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ان میں سے کچھ سپاہی نگینہ ہوتے ہوئے بجنور پہنچے، جہاں وہ گرفتار کر لیے گئے اور مراد آباد میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ان میں سے 3 سپاہی بھاگ کر رڑکی کے نزدیک ایک گاؤں گنیش پور پناہ گزین ہوئے۔ انگریزی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ وہاں سے بھی بچ کر نکل گئے۔
اس پر قرب و جوار کے گاؤں والوں کو دھمکی دی گئی کہ کسی بھی باغی کو چھپانے کی کوشش کی گئی تو اسے بھی پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کے بعد گاؤں والوں پر مظالم ڈھائے گئے۔ 13 جون کو پھر لڑکی کی فوج کے ایک سوار دستے نے، جس کو بجنور جانے کا حکم ہوا تھا، بغاوت کر دی۔ ان کا کورٹ مارشل کیا گیا۔ 23 جون کو منگلور میں نہر کے پل کی دوسری طرف قوم پرستوں کی فوج جمع ہوئی، جس کی تعداد 200 تھی۔ ان کے ٹکر انگریزی فوجوں سے ہوئی، جس میں 3 قوم پرست ہلاک ہوئے اور 8 کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے 4 کو اسی جگہ پھانسی دے دی گئی اور لاشوں کو رسی میں باندھ کر درختوں پر لٹکا دیا گیا۔ باقی 4 کو رڑکی لا کر برگد کے درخت پر لٹکا کر پھانسی دے دی گئی۔ 14 جون کو دہانہ گنگا کے پاس رانی مجرا گاؤں میں قوم پروروں اور انگریزی فوج کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، جو لگاتار 4 دن تک جاری رہی۔ دونوں جانب سے توپوں کا استعمال ہوا۔ قوم پرور انقلابیوں نے کچھ ہٹ کر دوسرے گاؤں فتویٰ میں مورچہ لگایا، ڈٹ کر مقابلہ ہوا۔ 4 انگریز ہلاک ہوئے، 6 قوم پرور شہید اور 41 گرفتار ہوئے۔ ان میں سے 11 کو رڑکی لا کر برگد کے درخت پر پھانسی دی گئی۔ باقی 30 کو ہینت مار کر جوالا پور لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ 22 جولائی کو محمود پور اور دیوبند کے درمیان انگریزی فوجوں اور قوم پرستوں کے درمیان مقابلہ زبردست ہوا، جس میں 36 قوم پرور شہید ہوئے اور بہت سے زخمی۔ اس کے علاوہ 38 گرفتار ہوئے، جن میں سے 14 کو رڑکی میں اسی برگد کے درخت کے نیچے پھانسی دے دی گئی۔ مجاہدین کو شکست ہو گئی تو انگریزی فوجوں نے ان مواضعات پر چڑھائی شروع کر دی۔ گاؤں والوں نے بھی مقابلہ کیا، مگر آخر کب تک؟ بہت سے شہید ہوئے، 130 کو گرفتار کر کے رڑکی لایا گیا۔ برگد کا درخت، جس کے سائے میں تھکے ماندے مسافر سانس لیا کرتے تھے، ان مسافران شاہراہ آزادی کا مقتل بنایا گیا۔ 26 جولائی 1857 کو ان سب کو اسی جگہ پھانسی دے دی گئی۔ جوالا پور کے ایک گوجر سردار کو یہیں لا کر پھانسی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 1857 سے 5 سال پہلے 1957 سے 5 سال پہلے 1952 تک اس برگد کے ٹہنے پر لوہے کا ہک اور زنجیر کا ٹکڑا موجود تھا۔ آندھی میں یہ ٹہنا گر گیا تو یہ ہک اور زنجیر بھی غائب ہو گئی۔ برگد کا یہ درخت رڑکی سے متصل سنہرا گاؤں کے قریب ہے۔ مشہور یہی ہے اور قرینِ قیاس بھی یہی ہے کہ اس درخت کی شاخوں میں رسیوں کے پھندے ڈال کر جن کو پھانسیاں دی گئی، ان کی تعداد 250 ہے۔ 1957 میں جب جنگ آزادی 1857 کی 100 سالہ یادگار منائی گئی تو جلسے کے لیے اسی برگد کا سایہ تجویز کیا گیا، جہاں 100 سال پیشتر کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا